ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، فتنہ شکیلیت سے متعلق اس سے پہلے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی۔ شکیل بن حنیف جو دربھنگا بہار میں پیدا ہونے والا ایک شخص ہے، دلی میں اس نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی تھی۔ اس کے بعد اب مستقل اورنگ آباد میں وہ رہتا ہے۔ اس کے حواری اور وہ سارے کے سارے پوری ایک بستی میں وہ لوگ گویا کہ آباد ہیں، اور ان کے عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو شکیل بن حنیف ہے وہ مہدی بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یعنی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت بھی وہ لوگ پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مہدی عیسیٰ ابن مریم ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ جو روایت ہے ضعیف ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس روایت کو موضوع کہا ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی بھی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہے۔ اس سلسلے میں اس کے جتنے ماننے والے ہیں اور وہ خود کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کرنا نہیں ہے، ان کو اپنی مسجدوں میں بھی جگہ دینا نہیں ہے، اور مسجدوں میں بھی آنے کی اجازت دینی نہیں ہے۔ ایک بات وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دجال کے سلسلے میں، قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال امریکہ اور فرانس کی حکومت یہ دجال ہے، کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ وہ مہدی ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ہے۔ تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، اور دجال آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو دجال کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہ دجال ہے۔ دونوں کو ملا کے اگر لکھا جائے، امریکہ کا اور فرانس کا اور یہ فرانس، یہ دو اس طرح سے ملا کے امریکہ فرانس ملا کے لکھا جائے گا تو درمیان میں کافر دکھائی دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہ دجال ہے، یعنی کہ دجال ایک حکومت ہے، یہ دو حکومتوں کا مجموعہ دجال ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دجال کوئی حکومت ہوگی، دجال ایک انسان ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ تھا کہ کہیں یہی دجال تو نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اس کو اطلاع نہیں ہوئی۔ پیچھے سے آپ نے اس کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کے دیکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں، ایسا اس نے کہا۔ اس کے بعد میں اس نے پوچھا کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرے پاس کیا چیز آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک سچا آتا ہے، ایک جھوٹا آتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا معاملہ اس پر گڈمٹ کر دیا گیا ہے، اس کا معاملہ اس پر خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں پانی کے اوپر عرش کو دیکھتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سمندر پہ ابلیس کے تخت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں ایک چیز اپنے دل میں چھپا رہا ہوں، وہ کیا چیز چھپا رہا ہوں تو بتا سکتا ہے؟
اس نے کہا کہ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اپنے ذہن میں محفوظ کی، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اس سے پوچھا کہ بول میں نے کیا اپنے ذہن میں چیز سوچ کے رکھی ہے؟ تو اس نے کہا دخ، یعنی پوری بات تو نہیں بتا سکا، پوری آیت کا ٹکڑا تو نہیں بتا سکا، لیکن اس کے ایک حصے تک وہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا دخ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخسا فلن تعدو قدرک، یہاں سے ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجئے، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، چونکہ اس کو تو قتل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کے ذریعے سے یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دجال ایک انسان ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے بارے میں آپ کو شبہ ہوا کہ دجال ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے اس کا امتحان لیا، اس کو جانچا۔ اسی طرح ایک اور روایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، منبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد میں مسکرانے لگے، اور آپ نے کہا کہ تمیم داری نے ایک بات بیان کی ہے، وہ بات میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ جو بات تھی وہ تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے دجال سے متعلق۔ تو آپ علیہ السلام کو خوشی ہوئی کہ میں جو بات بتاتا تھا اسی کی تصدیق تمیم داری نے کر دی، تو پھر وہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں تمیم داری کہ فلسطینیوں کی ایک جماعت کشتی میں سوار ہو کر سمندری سفر کے لیے نکلی، اور سمندر کی موجوں نے ان کو اچھال اچھال کر ایک جزیرے میں لے جا کے ڈالا۔ وہ ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک جانور کا ان سے سامنا ہوا۔ جانور کے سامنے یہ لوگ تھے، اس کو بال بہت زیادہ تھے، بال بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا منہ کدھر ہے، اس کی دم کدھر ہے، دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی تو بتا اپنے بارے میں کچھ خبر ہم کو دے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا اور تم سے بھی کچھ خبریں میں نہیں پوچھوں گا، بلکہ بستی کے کونے پہ فلاں شخص ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تم سے خبریں بھی پوچھے گا اور اپنے بارے میں بھی تم کو بتائے گا۔ تو یہ لوگ سارے کے سارے اس بستی کے کونے وہاں پہ پہنچے۔ وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، انتہائی ڈیل ڈول والا، موٹے تازے قد و قامت والا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی یہ لوگ اس کے پاس میں پہنچے تو اس نے ان سے پوچھا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ چشمہ بھرا ہوا ہے، پانی سے لبریز ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ بھی بھرا ہوا ہے، وہ بھی لبریز ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں اس نے پوچھا بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کو پھل آنے لگے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو پھل آنے لگے ہیں۔ اس کے بعد میں اس نے پوچھا کہ نبی آخر الزماں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ مبعوث ہو گئے ہیں، ان کی بعثت ہو گئی ہے، وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں نبی آخر الزماں کی بعثت ہو چکی ہے، وہ مبعوث ہو چکے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں، اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں، اور اس نے کہا کہ پوری دنیا میں گھوموں گا لیکن میں طیبہ میں جا نہیں سکوں گا، یعنی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے واقعہ بیان کیا، اور اس سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہے، اور وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور جب اس کو نکلنے کا وقت آئے گا تو پھر اس کے بعد میں وہ نکلے گا اور پوری دنیا میں وہ گھومے گا، اور وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے صبح کے موقع پہ دجال کا تذکرہ کیا، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بتائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا بعض باتوں سے کہ یہ معمولی آدمی ہوگا، حقیر آدمی ہوگا۔ جیسے ایک آنکھ کا کانا ہونا، اس کے کانے ہونے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس سے اس کا حقیر ہونا معلوم ہوتا تھا۔
کچھ باتیں آپ نے ایسی بتائی جن باتوں کو سننے کے بعد صحابہ کرام ایسا محسوس کرنے لگے کہ یہ بہت ہی سنگین فتنہ ہوگا. جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس دوزخ بھی ہوگی، اور اس کو اختیارات دیے جائیں گے، اور خوارق عادات چیزیں اس سے صادر ہونے لگے گی، اور اس کو اختیارات عجیب و غریب قسم کے دیے جائیں گے. تو یہ جو باتیں جب بتائی گئی تو صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے، اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ سامنے جو کھجوروں کا جھنڈ ہے اسی میں دجال چھپا ہوا ہے، یعنی وہ نکل چکا ہے. اس کے بعد میں جب رات کا وقت آیا تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کے چہروں کو دیکھا، چہروں کے اوپر خوف اور گھبراہٹ طاری تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی صبح آپ نے دجال کا تذکرہ کیا اور اس کے بارے میں بعض باتیں ایسی بتائیں جس سے اس کا حقیر ہونا معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی بتائی جس سے اس کا سنگین، اس کے فتنے کا سنگین ہونا معلوم ہوتا تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دجال کے علاوہ فتنوں کا تمہارے اوپر خوف کرتا ہوں، یہ فتنہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. اس کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میری موجودگی میں دجال نکلے گا میں اس سے نمٹ لوں گا اور میں اس سے مقابلہ کر لوں گا. میرے دنیا سے جانے کے بعد میں اگر دجال نکلے گا تو ہر ایمان والا اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، اور میری غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کی مدد کرے اور اس کی نصرت کرے. اس کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. آپ نے ارشاد فرمایا دجال ایک نوجوان ہوگا، دجال ایک نوجوان ہوگا، اس کے جو بال ہوں گے وہ گھنگریالے ہوں گے، اور اس کی جو ایک آنکھ ہوگی وہ آگے کی طرف ابھری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ سے وہ کانا ہوگا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ نوجوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا، ایک آنکھ آگے کی طرف ابھری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ سے وہ کانا ہوگا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو عبد العزیٰ ابن قطن کے ساتھ میں اس کو تشبیہ دے سکتا ہوں. یہ قبیلہ خزاعہ کا انتہائی بد شکل ایک انسان تھا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں دجال کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو عبد العزیٰ ابن قطن کے ساتھ میں تشبیہ دے سکتا ہوں. اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا دو شخص دجال کا جو شخص سامنا کرے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھیں گے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، پوری زمین میں فساد پھیلائے گا اور پوری زمین میں وہ پھرے گا اور خوب ادھم مچائے گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو دجال کے مقابلے میں ثابت قدم رہو. اس کے بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی بتائیے وہ زمین میں کتنے دنوں تک ٹھہرے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دنوں تک وہ زمین میں ٹھہرے گا، 40 دنوں تک وہ زمین میں ٹھہرے گا، لیکن ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا جو دن ہوگا ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا جو دن ہوگا وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا. اس کے بعد کے جو دن ہوں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں ہوں گے، عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو اس ایک دن میں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے یا ایک سال کی پوری نمازیں پڑھیں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندازہ لگا کے پوری ایک سال کی نمازیں تم کو پڑھنا پڑے گا، اندازہ لگا کے پوری ایک سال کی نمازیں پڑھو. اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک قوم کے پاس میں آئے گا، ان کو اپنے کافرانہ اس کی جو دعوت ہوگی وہ دعوت ان کے سامنے رکھے گا، باطل عقائد و نظریات اس قوم کے سامنے رکھے گا. وہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، وہ لوگ اس کی بات کو مانیں گے. وہ بادلوں سے کہے گا تو بادل بارش برسائیں گے، اور زمین سے کہے گا تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور زمین لہلہانے لگے گی اور پوری زمین پہ ہریالی چھا جائے گی اور ان کے جانور اس پہ چریں گے اور خوب موٹے تازے ہوں گے. شام کے وقت جب گھر کو آئیں گے تو ان کے جو کوہان ہوں گے پہلے کی بنسبت وہ اونچے ہوں گے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے. اور ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو دعوت دے گا کہ مجھے خدا مانو، میرے اوپر ایمان لاؤ. وہ لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ مایوس ہو کے ان کے پاس سے لوٹے گا تو جیسے ہی لوٹے گا وہ سارے کے سارے قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ ایک ویران زمین کے پاس آئے گا، اس کو کہے گا کہ اپنے خزانے نکال. زمین پورے خزانے نکال کے باہر کر دے گی اور وہ خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں.
اس کے بعد میں وہ ایک نوجوان کے پاس جائے گا، وہ بھرپور نوجوانی سے بھرپور ہوگا، اس کو بلائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑے کر کے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ کر دے گا، دونوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ وہ حصوں کو جڑنے کے لیے کہے گا اور اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ اس کے بعد میں ہنستا ہوا آئے گا۔ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دمشق کی مشرقی جانب میں سفید مینارے کے پاس میں وہاں پر صفیں بنی ہوئی ہوں گی، نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 رنگدار چادروں کو پہن کر 2 فرشتوں کے بازوؤں پہ اپنے پروں کو رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور اپنا سر نیچے کریں گے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگیں گے، اور سر کو اوپر کریں گے تو موتیوں کی طرح پانی کے قطرے ٹپکنے لگیں گے، جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ ان کی سانس جس کافر کو لگے گی وہ کافر اسی جگہ پہ مر جائے گا۔ ان کی سانس اس سانس کی گرمی اس جگہ تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے، ایسا ان کی سانس کی گرمی وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اس کے بعد دجال کو تلاش کریں گے، اور دجال کو تلاش کرنے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پہ دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس آئیں گے، ان کے چہروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیریں گے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری اور بشارت دیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، میں ہمارے ایسے بندوں کو بھیج رہا ہوں جن سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج زمین پہ آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، خوب ادھم مچائیں گے، اور ایسا تیز رفتاری کی وجہ سے ایسا محسوس ہونے لگے گا جیسے کہ وہ اونچائیوں سے ٹیلوں سے پھسل رہے ہوں۔ ان کا پہلا دستہ بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا، پورا کا پورا پانی پی لیں گے اور پورا کا پورا دریا خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوسرا دستہ آئے گا تو وہ دیکھ کے ایسا محسوس کریں گے کہ یہاں پہ کبھی کسی زمانے میں پانی رہا ہوگا، شاید یہاں پہ کبھی کسی زمانے میں پانی رہا ہوگا۔ اب یہ زمین میں آئیں گے، خوب ادھم مچائیں گے، انسانوں کا قتل عام کریں گے۔ اس کے بعد میں ایک پہاڑ پہ چڑھیں گے اور کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آسمان والے کو قتل کرنے کے لیے تیر آسمان پہ پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی تیر کو خون آلود کر کے نیچے لوٹائیں گے تاکہ وہ نادان اور احمق یہ سمجھے کہ ہم نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا ہے۔ یہ خوب ادھم مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہوں گے، ایمان والے قلعوں میں محفوظ ہوں گے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا، ایک بیل کا سر 100 دیناروں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ ایسے موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، مسلمان دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک وبا بھیجیں گے، ان کے اوپر ایک بیماری بھیجیں گے جس سے سارے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے آئیں گے، ایمان والے قلعوں سے اتریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے زمین پوری ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے، ایک بالش بھر جگہ نہیں ہے، پوری لاشیں لاشیں ان کی اٹی ہوئی ہے۔ دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، مسلمان دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے، وہ پرندے بھی بڑے بڑے پرندے ہوں گے، ان کی گردنیں اونٹوں کے مانند ہوگی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، لے جا کے دریاؤں میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد زمین جب صاف ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آسمان سے کہیں گے بارش برسا، اب آسمان بارش برسائے گا، زمین صاف و شفاف ہو جائے گی، آئینے کی طرح چمکنے لگے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین سے کہیں گے کہ اپنی برکتوں کو ظاہر کر، اب زمین سے ایسی برکتیں ظاہر ہوں گی، ایسی پیداوار ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اس ایک انار کے چھلکے کو چھتری بنا کے ایک جماعت سایہ حاصل کرے گی۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اونٹنی کا جو دودھ ہوگا، اونٹنی کا دودھ پوری ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اسی طرح بکری کا جو دودھ ہوگا وہ پوری برادری کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ برکتوں کے جو سال ہوں گے 40 سال تک ایسی برکتیں ہوں گی، 40 سال تک ایسی برکتیں ہوں گی۔ اس کے بعد ایک خوشگوار ہوا چلے گی، سارے ایمان والے وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد کافر زندہ رہیں گے، بدکاری کریں گے، حرام کاری کریں گے جانوروں کی طرح، ان لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال مدینے کی طرف جائے گا تو اس کو مدینے میں جانے نہیں دیا جائے گا، اس کو فرشتے وہاں سے ہکالیں گے، تو ایک نوجوان اس کے سامنے آئے گا، وہ اس وقت کے لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے بیان فرمایا۔ تو وہ اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ اے لوگوں، اگر میں اس کو مار دوں پھر اس کے بعد زندہ کر دوں تو کیا تم میرے خدا ہونے میں شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں
گے، شک نہیں کریں گے. اس کے بعد میں وہ اس کو مار دے گا، اس کے بعد میں پھر زندہ کرے گا. تو زندہ ہوتے ہی وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہم کو بتایا. اس کے بعد دوبارہ وہ اس کو قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر سکے گا. یہ جو روایتیں ہیں، ان روایتوں سے بات پتہ چلتی ہے کہ دجال جو ہوگا وہ ایک انسان ہوگا. دجال کوئی امریکہ اور فرانس نہیں ہے، دجال کوئی حکومتوں کا مجموعہ نہیں ہے، دجال انسان ہے. تو یہ جو شکیل بن حنیف ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی بھی ہے، وہ عیسیٰ بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دھوکے سے اپنے کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلق کو مسجدوں سے قائم کریں اور ہم اپنے تعلق کو مدارس سے اور علماء سے مضبوط کریں. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے آپ اپنے تعلق کو علماء سے مضبوط کیجئے. علماء سے کٹیں گے تو سمجھیے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا، علماء سے کٹیں گے تو پھر سمجھیے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے بچنا ہے تو علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ضروری ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت کے بعد میں علماء کرام سے محبت کرنا انتہائی ضروری ہے. تبھی آپ کا ایمان محفوظ رہے گا اور آپ کی اولاد کا، آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.